محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قریب ہے لوگوں کے لیے کا حساب اور وہ غفلت کے اندر ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں، مگر سنا انہوں نے اس کو اور وہ کھیل کود میں لگے ہوئے، ان کے دل غافل ہیں اور مخفی کیا انہوں نے سرگوشی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر انسان تمہارے جیسا، آئے ہو تم جادوگر کے پاس اور تم دیکھتے ہو۔ فرمایا کہ اے میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی سننے والا جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ الانبیاء نازل فرمائی، مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے 7 رکوع ہیں، 112 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر 1187 کلمات ہیں، 5154 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے اندر نبیوں کی باتیں ہیں، نبیوں کی خبریں ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا ہے۔ نبیوں نے جتنا خبریں دی ہیں یا باتیں کی ہیں، ان میں سب سے اہم اور بڑی بات جو نبیوں نے کی وہ اللہ کی توحید تھی۔ سارے نبیوں نے آ کر پہلے یہی بات بتلائی کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے نبی اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ بزرگوں زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کہ کس ٹائم اور کس گھڑی پر یہ سانس رک جائے، یہ سانس ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، کسی کی چیز ہے، اور کسی وقت بھی وہ مالک اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو ایک لمحہ، ایک سانس کی بھی پھر مہلت نہیں ملتی، پھر سنبھلنے کا ٹائم نہیں ملتا،
قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ روح نکالنے والے آئیں گے، اس وقت کہے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں گا اور نیک بن کر آؤں گا۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُؤَخَّرُ، جب وقت مقرر آ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، آپ نے واقعہ کئی دفعہ علماء سے سنا ہے، نبی کی اماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آپ کو علم ہے۔ بی بی مریم کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب اللہ نے بیٹا دیا، حمل ہو گیا تو کتنا پریشان ہوئی تھی کہ اے اللہ مجھے حمل ہو گیا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک کسی مرد نے نہ نکاح سے نہ بغیر نکاح کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں پاک دامن عورت، اب حمل ہو گیا ہے کیا کروں؟ پریشان ہو گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ باہر چلی جائیں، وہ باہر چلی گئی، وہاں پر پھر نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی چیز، پھر پریشانی اور اللہ کیسے گزاروں گی؟ اللہ پاک نے کھانے پانی کا بھی انتظام فرمایا۔ پھر پریشان ہوئی کہ اب بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس، برادری کے پاس جاؤں کیسے؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے نکاح کے تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تو ہاں جی پاک دامن، تیرا خاندان تھا، تو کیسی نکل آئی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اس شرم ساری تو میں تو پہلے سے ہی مر جاتی، لوگ میرا نام ہی نہ جانتے۔ اللہ رب العالمین نے سارا انتظام فرمایا۔ جب بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر ہی بول پڑے کہ میں کوئی زانی کا بیٹا نہیں ہوں، ہاں جی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، ہاں جی بغیر خاوند کے، بغیر باپ کے، ہاں جی بغیر خاوند کے مریم کو بیٹا دیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمایا جیسے میں رب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، تو اے مریم تیرا بیٹا بھی بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب وہ بی بی مریم ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، ایک ہی بیٹے تھے اور اتنا پیارے، اتنا مشکل سے ملے اور کتنا پریشانیاں ہوئی۔ اب موت کا فرشتہ آ گیا بی بی مریم کے پاس، روح نکالنی ہے، انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے اپنے بچے کے لیے، میرا بچہ باہر گیا ہوا ہے، آخری دفعہ تو اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، دیدار کر لوں، ہاں جی اتنا میں نے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، بڑی مشکل سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے بڑی پریشان ہوئی ہوں، مہربانی کر مجھے ایک دفعہ تو اپنے بیٹے کا دیدار کر، اللہ کا نبی ہے اس کو آنے دے، پھر بے شک میری روح نکال لینا۔ فرشتے نے کہا نہیں، میں جب آتا ہوں جس کے پاس پھر واپس خالی نہیں جاتا ہوں اور مہلت بھی نہیں دیتا ہوں، ایک لمحے کی کبھی بس روح نکالنی ہے۔ فرشتے نے روح نکال لی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے، اماں پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ مطلب یہ ہے عرض کرنے کا کہ جب وقت مقرر آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، غریبوں کے اوپر ظلم کرنا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو، نوکروں کو کہا کہ اعلیٰ قسم کا گھوڑا لے آؤ۔ ایک گھوڑا لے آیا، اس نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، اور لے آؤ۔ اس سے اچھا لایا گیا، اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور لے آؤ۔ او بڑی دیر کے بعد گھوڑا پسند آیا، اس کے اوپر سوار ہوا، آگے پیچھے نوکر چاکر، ہاں جی گھوڑے کی لائنیں، وزیر مشیر، تو آگے گیا جو صحیح نا، ایک فقیر سیدھا سادہ کپڑے والا، پرانے کپڑوں والا ایک آدمی آ گیا، اس نے آ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب رک جاؤ۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، ہٹ جا ادھر سے بے وقوف۔ اس نے کہا کہ غریب آدمی ہے، مجھے روک رہا ہے کسی کام کے لیے، ہٹ جاؤ ادھر سے، دور ہو جاؤ۔
بس اس نے کہا میں جب کسی کے پاس جاتا ہوں تو ہٹتا نہیں ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا مہربانی کر مجھے گھر تو واپس جانے دے۔ اس نے کہا نہیں گھر بھی نہیں، کیا گھوڑے سے تو اترنے دے۔ اس نے کہا نہیں گھوڑے سے نہیں، ادھر ہی روح نکالنی ہے تھے بس۔ جیسا ہی فرشتے نے روح نکالی گھوڑے سے گرا، نیچے آ پڑا۔ فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا یؤخر، جب وقت مقرر آتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ادھر ہی موت آتی ہے۔ انسان کی کیا سوچیں ہوتی ہیں، کیا امیدیں ہوتی ہیں۔ امیدیں اتنا ہوتی ہیں انسان کی پوری نہیں ہوتی، لیکن زندگی پہلے پوری ہو جاتی ہے، زندگی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑھی کی تو چٹی، تو مسجد وچ پیر مول نہ پاویں، تے قبر اندھاری نہ ڈٹھی۔ پرایا مال تو ایویں کھاویں جویں ترکاری لگدی مٹھی، بھلے شاہ پتہ اوں ویلے لگسی جنن منہ تے اوسی مٹھی۔ کوئی بڑھ گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اس ہر کوئی یار فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ بزرگوں روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا رہے ہیں، جنازے پڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کر رہے ہیں، بچے بھی اٹھا رہے ہیں، جوانوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، بوڑھوں کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے جوان کہتے ہیں کہ میں ابھی جوان ہوں، کر لو جو کھیل کود کرنا ہے کر لو، پھر بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ نہیں، بڑے بڑے جوانوں کے آج جنازے بہت زیادہ اٹھتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں بزرگوں۔ اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل ہر سال لوگ زیادہ تعلیم آ جاتی ہے نا، زیادہ تعلیم، وہ جیسے کہتے ہیں نا زیادہ سمجھدار آدمی ہو جو زیادہ، اور زیادہ جو پاگل ہو، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جو پاگل ہوتا ہے وہ بھی کسی کی نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے۔ جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ بھی کسی کی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ سمجھدار تو میں ہوں نا، وہ بھی کسی کی نہیں مانتا۔ یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج زیادہ تعلیم آ گئی ہے لوگوں کے اندر، ہر سال اپنے بچوں کا جی سال گرہ ہو رہا ہے، سال گرہ ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے جی اس تاریخ کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، میرا ابا، میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، ہاں جی سال گرہ ہوتی ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی سال گرہ میرا نہیں ہے، یہ صحیح کرتے ہیں، ایسا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمان جب تعلیم زیادہ آتی ہے، پڑھی لکھی انگریزی پڑھ لی، اب وہی انگریزوں والے کام شروع کر دیے۔ ہم اسی لیے تو روتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ بے شک، لیکن انگریز تو نہ بناؤ، انگریز نہ بنے، بے شک انگریزی پڑھیں، ریاضی پڑھیں، سائنس پڑھیں، لیکن انگریز نہ بناؤ ان کو۔ آپ بتلائیں، ایک آدمی ہے اس کی عمر ہے 60 سال، اب ایک سال جب گزر گیا تو باقی کتنا بچ گئی؟ 59 سال۔ اب 59 سال میں اس کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا، ایک سال اس کی زندگی میں سے کم ہو گیا یا بڑھ گیا؟ اب اس کو خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ شریعت تو یہ سکھاتی ہے کہ اس کو تو غم ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ میری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے، ہاں جی کم ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں نے نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، اگلا سال میرا کیسے گزرے گا، نیکیوں کے ساتھ یا برائیوں کے ساتھ؟ اللہ مہربانی کر اگلا میرا سال اچھا گزرے، نیکیوں والا گزرے، گناہوں والا نہ گزرے، نافرمانی والا نہ گزرے۔ اس کو تو اور پریشان ہونا چاہیے کہ میری زندگی تھوڑی بچ رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی سال گرا ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے۔ وہ عیسائیوں والا، وہی انگریزوں والا طریقہ نہیں۔ کیا تمہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کون سا نقص نظر آیا، کون سی کمی نظر آئی کہ تمہیں نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، انگریزوں کا طریقہ اچھا لگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو شکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، معافی مانگو، یہ اللہ کے رسول نے سکھلایا۔ جب کوئی نیا سال آ جائے اللہ کے ساتھ عہد کریں کہ اے اللہ پچھلی زندگی جیسے گزری ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اگلی زندگی جو ہے باقی مولا تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا، لیکن یہ خوشیاں ہوتی ہیں، دھمالیں ہوتی ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، ہاں جی
غلط غلط باتیں اور جملے کسے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب ان کا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے اندر ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ وما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی بات، الا استمعوه وهم یلعبون، مگر اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ سن تو لیتے ہیں، قرآن بھی سن لی، حدیث بھی سن لی، لیکن ماننی نہیں، اپنی مرضی کرنی ہے، پھر کھیل کود میں لگے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔